کیا کبھی آپ نے کسی بیٹی کو خاموشی سے روتے دیکھا ہے؟ وہ رونا جو کسی انسان کے سامنے نہیں ہوتا، صرف سجدے میں اللہ کے سامنے ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی بیٹی کی جسے ماں باپ نے قرآن کی روشنی میں پالا، جسے سکھایا گیا کہ شکایت لوگوں سے نہیں، رب سے کرنی ہے۔ مگر جب وہ رخصت ہو کر ایک ایسے گھر میں پہنچی جہاں دین کم اور دنیا زیادہ تھی، جہاں زبانیں سخت تھیں، جہاں نماز کی اہمیت نہ تھی، تو اس نے لڑائی نہیں کی، اس نے آواز بلند نہیں کی، اس نے کسی سے شکوہ نہیں کیا۔ وہ ہر رات اٹھتی، آنکھوں میں آنسو لیے، اور بس اتنا کہا، یا اللہ میں کمزور ہوں، لیکن تو دلوں کو بدلنے والا ہے، میرے صبر کو ضائع نہ ہونے دینا۔ وہ جب میکے جاتی، ماں پوچھتی بیٹی خوش ہونا، وہ مسکرا کر کہتی جی امی الحمدللہ، مگر رات کو سجدے میں اس کے آنسو زمین کو بھگو دیتے۔ آج کی یہ کہانی ہمیں سکھائے گی کہ عورت اگر صبر اور کردار کی مالک ہو تو وہ پورے گھر کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ یہ قصہ ہے دعا کی طاقت کا۔ یہ حقیقت ہے کہ جب بندہ لوگوں سے نہیں، صرف اللہ سے فریاد کرتا ہے تو اللہ لوگوں کے دل بدل دیتا ہے۔ آئیں دل کو نرم کر لیجئے، آنکھوں کو نم ہونے دیجئے اور سنیے۔ یہ اس قدیم دور کی بات ہے جب دین صرف مسجدوں تک محدود نہیں تھا بلکہ گھروں میں سانس لیتا تھا۔ شہر کا نام تھا نورستان، ایک ایسا شہر جہاں چند گھرانے تقوی اور علم کے لیے مشہور تھے۔ انہی میں ایک گھر تھا حافظ عبد الکریم اور ان کی اہلیہ ام سلمہ کا۔ وہ دولت مند نہیں تھے مگر دیندار تھے۔ ان کا ایک ہی خزانہ تھا، ان کی بیٹی عائشہ۔ حافظ عبد الکریم ہر رات عائشہ کو قرآن سناتے اور کہتے، بیٹی دنیا بدلنے کی کوشش نہ کرنا، پہلے اپنا دل اللہ سے جوڑ لینا، پھر اللہ خود حالات بدل دیتا ہے۔ ام سلمہ اسے سکھاتی، گھر وہ نہیں جو دیواروں سے بنتا ہے، گھر وہ ہے جو اخلاق سے بنتا ہے۔ عائشہ نرم دل، صابر اور عبادت گزار تھی۔ تہجد میں روتی، ماں باپ کے قدم دباتی اور ہمیشہ مسکرا کر بات کرتی۔ وقت گزرتا گیا اور عائشہ کی شادی ایک با اثر مگر دین سے دور گھرانے سے طے ہو گئی۔ لڑکے کا نام فہد بن سلیم تھا۔ گھر میں مال بہت تھا مگر نماز کی پابندی نہ تھی، زبانیں سخت تھیں اور دلوں میں دنیا کی محبت زیادہ تھی۔ رخصت کے وقت عبد الکریم نے بیٹی کے کان میں کہا، بیٹی اگر کبھی مشکل آئے تو شکوہ ہم سے نہیں، سجدے میں اللہ سے کرنا۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے مگر لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ سسرال پہنچ کر اسے احساس ہوا کہ ماحول ویسا نہیں جیسا اس نے دیکھا تھا۔ ساس شکیلہ بیگم تیز مزاج تھیں، دیور طنز کرتے، فہد بھی دنیا کے کاموں میں مصروف رہتا۔ اگر عائشہ نماز کی بات کرتی تو کہا جاتا، اتنی سختی کیوں، زندگی جینے کے لیے ہے۔ وہ خاموش رہتی، بحث نہیں کرتی۔ رات کو سب سو جاتے تو وہ وضو کر کے سجدے میں گر جاتی، یا اللہ میں کمزور ہوں مگر تو قوی ہے، مجھے صبر دے، میرے عمل میں اثر دے، میرے ذریعے سے اس گھر کو ہدایت دے دے۔ اس کی آنکھیں آنسو میں بھیگ جاتی۔ چند ماہ بعد وہ میکے آئی۔ ام سلمہ نے پوچھا، بیٹی خوش ہونا؟ عائشہ نے مسکرا کر کہا، جی امی الحمدللہ، نہ کوئی شکایت نہ کوئی گلہ۔ مگر رات کو جب سب سو گئے وہ جائے نماز پر بیٹھ کر دیر تک روتی رہی، یا رب میں اپنے ماں باپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی، تو ہی میرے دل کا حال جانتا ہے۔ عبد الکریم دروازے کے پیچھے کھڑے سب سن رہے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، یا اللہ میری بیٹی کی لاج رکھ لینا۔ ایک دن فہد شدید بیمار ہو گیا، ڈاکٹر آئے، دوا ہوئی مگر بے چینی ختم نہ ہوئی۔ عائشہ نے اس کے سرہانے بیٹھ کر سورہ یاسین پڑھی، دعا کی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ فہد نے پہلی بار اس کی طرف غور سے دیکھا۔ تم میرے لیے اتنا رو رہی ہو؟ عائشہ نے آہستہ کہا، شوہر کی خدمت عبادت ہے۔ فہد کا دل کچھ نرم سا ہوا۔ اگلے دن سانس کو شدید گھبراہٹ ہوئی۔ عائشہ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا، امی جان آئیں ہم مل کر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اللہ سکون دے گا۔ شکیلہ بیگم نے پہلی بار بیٹی کی طرح اسے دیکھا۔ نماز کے بعد ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ مجھے برسوں بعد سکون ملا ہے۔ آہستہ آہستہ گھر میں اذان کی آواز آنے لگی۔ پہلے فہد نے جمعے کی نماز شروع کی، پھر سانس نے باقاعدگی سے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ دیور جو طنز کرتے تھے
اب دینی باتیں سننے لگے۔ عائشہ نے کبھی کسی کو برا نہیں کہا، بس اپنا عمل دکھایا۔ 1 سال بعد وہی گھر جس میں موسیقی اور دنیا کی باتیں گونجتی تھیں، وہاں قرآن کی تلاوت سنائی دینے لگی۔ فہد ایک دن بولا، عائشہ تم نے ہمیں بدل دیا۔ وہ مسکرا کر بولی، میں نے نہیں، اللہ نے، میں تو بس سجدوں میں روتی رہی۔ اسی دن عبدالکریم اور ام سلمہ ملنے آئے۔ گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا سب نماز کی تیاری کر رہے ہیں۔ شکیلہ بیگم آگے بڑھیں، آپ نے کیسی بیٹی دی ہے، اس نے ہمارے گھر کو جنت بنا دیا۔ عبدالکریم کی آنکھیں بھر آئیں۔ انہوں نے دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، تو نے بیٹی کے آنسو ضائع نہیں کیے۔ شام کو سب ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ گھر میں سکون تھا، دلوں میں نرمی تھی اور فضا میں ذکر الہی کی خوشبو تھی۔ عائشہ نے چھپکے سے آسمان کی طرف دیکھا، آنکھوں میں شکر کے آنسو تھے۔ یا رب، تو نے میرے صبر کو رائیگاں جانے نہیں دیا۔ اور حقیقت یہی ہے، جو بندہ لوگوں سے شکوہ نہیں کرتا اور صرف اللہ کے آگے روتا ہے، اللہ لوگوں کے دل بدل دیتا ہے۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ نیک اولاد ماں باپ کی سب سے بڑی دولت ہے۔ شکایت نہیں، دعا تقدیر بدلتی ہے، اور عورت اگر کردار والی ہو تو پورا گھر سنوار سکتی ہے۔ صبر اور حسن اخلاق سے دل جیتے جاتے ہیں، اور اللہ کے ہاں کوئی آنسو ضائع نہیں جاتا۔